السلام علیکم سامعین، آج سے کچھ دن پہلے ٹی وی چینلز، نیوز، سوشل میڈیا پر آپ کو ہر طرف ایک خبر سننے کو ملی ہوگی کہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے جو کینیڈین آبدوز بحر اوقیانوس میں اتری، اس میں مرنے والے 5 افراد میں سے 2 پاکستانی نژاد شہزادہ داؤد اور ان کا جوان سالہ بیٹا سلیمان داؤد بھی شامل تھا۔ شہزادہ داؤد پاکستان کے مشہور بزنس مین داؤد فاؤنڈیشن اور اینگرو کارپوریشن کے چیئرمین حسین داؤد کا بیٹا تھا اور حسین داؤد احمد داؤد کا۔ داؤدی خاندان نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا میں اپنے سرمایہ کی بنیاد اور طاقت کی وجہ سے ایک نمایاں حیثیت رکھتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے خاندان کے کسی بھی فرد کے ساتھ حادثہ ہونے کا مطلب دنیا کی معاشی اور سیاسی صورتحال، اسٹاک ایکسچینج سے لے کر اقوام متحدہ تک سب کا ہل جانا ہے۔ یہی سرمایہ دارانہ نظام کا جال ہے جس کو پوری دنیا کے سرمایہ داروں نے اپنی مقابلہ بازی کے باوجود اجتماعیت کے ساتھ عالمی سطح پر تھامے رکھا ہے۔ آئیے داؤدی سلطنت کو سمجھنے کے لیے داؤد کے کاروباری تعارف کی طرف ایک نظر دوڑاتے ہیں۔ جب بھی داؤد کا کاروباری روپ دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کا وہ بھیانک چہرہ سامنے آ جاتا ہے کہ جب اس نے اپنے داؤد کاٹن ملز اور گل احمد ٹیکسٹائل ملز کے ورکرز کے حقوق کو مسخ کرنے کے لیے 1972 میں ایک خونی کھیل کھیلا۔ یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس خونی حملے میں بھٹو حکومت کا پورا عمل دخل تھا۔ یہی وہ وقت تھا جب بھٹو حکومت کا اصل کردار پوری طرح سے بے نقاب ہو کر کراچی کے عوام کے سامنے آنا شروع ہوا، اور نیچے سے کچھ حلقوں کا اتنا پریشر آیا کہ بہت سارے پیپلز پارٹی کے قائدین اور ہمدردوں کو پارٹی سے الگ ہونا پڑا۔ پارٹی کی ایک داؤد خاندان کے ساتھ ہمدردی اور دوسری طرف پارٹی ورکرز کا پارٹی کو چھوڑنے کی وجہ سے حکومت نے اپنی بچت کے لیے پورے طریقے سے رائے عامہ کو گمراہ کرتے ہوئے ان ملز ورکرز کے خلاف ایک پروپیگنڈا مہم شروع کی۔ آئیے صورتحال کو مزید اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے داؤد خاندان کے پس منظر کو دیکھتے ہیں۔ 1972 میں احمد داؤد پاکستان کے سرمایہ دار خاندانوں میں پہلے نمبر پر تھا۔ خاندان کا سرکردہ رکن احمد داؤد خود تھا۔ قبیلے کے دیگر افراد میں صدیق، سلیمان، ڈاکٹر فاروق، یعقوب، سلیمان، علی محمد، یوسف اور باقی عزیز شامل تھے۔ داؤد ہلائی میمن برادری سے تھا اور اس کا تعلق ہندوستان کے مغربی ساحل کے قریب ریاست گجرات پر واقع ایک جزیرے سے تھا۔ ہندوستان کی تقسیم سے پہلے داؤد کپاس کا ایک عام سا تاجر تھا جسے دوسری جنگ عظیم کے دوران بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ وہ اپنے سرمایہ کے ساتھ پاکستان ہجرت کر گیا، جہاں اس کے لیے ٹاٹا، برلاس اور ہندوستان کے دیگر سرمایہ داروں کی غیر موجودگی میں کاروبار کے مواقع بہت منافع بخش تھے۔ احمد داؤد نے اپنی پہلی صنعت 1952 کراچی میں داؤد کاٹن ملز لانڈھی کے علاقے میں قائم کی۔ جب یہ فرم 1953 میں کراچی اسٹاک ایکسچینج میں درج ہوئی تو اس کا ظاہر شدہ سرمایہ صرف 50 لاکھ روپے تھا، لیکن داؤد نے اس مل سے بہت زیادہ منافع کمایا اور نہ صرف اپنے اثاثوں میں اضافہ کیا بلکہ دوسری صنعتوں میں بھی قدم جمائے۔ 1957 میں اس نے ملتان ضلع میں عوامی ملکیت کی بورے والا ٹیکسٹائل ملز انتہائی سازگار شرائط پر خریدی۔ جب ایوب خان نے 1958 میں کو کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کیا تو اس وقت داؤد کا کل سرمایہ 25.5 ملین روپے تھا، لیکن ایوب خان کے دور میں لبرل اقتصادی پالیسیوں سے داؤد کو ملکی اور غیر ملکی قرضوں، صنعتی اجازت ناموں، ٹیکس کی چھوٹ، سرمایہ کی ارتداد اور صنعتی استحکام کی پالیسیوں کی وجہ سے بے شمار فائدہ ہوا۔ کنافلی پیپر ملز جو کہ عوامی خرچ پر شروع کی گئی تھی، بعد میں داؤدی سرمایہ میں اضافے کا سبب بنی۔ اسے داؤد کی ملکیت میں بغیر انویسٹ کے دے دیا گیا۔ ایوب نے اپنی ربڑ سٹیمپ قومی اسمبلی میں بیٹھنے کے لیے بھی احمد داؤد کا انتخاب کیا۔ ایوب آمریت اور سرمایہ دار داؤد کے درمیان اعتماد کی حد ایسی تھی کہ جب ایوب خان نے میاں افتخار الدین سے پروگریسو پیپرز لمیٹڈ، جو کہ پاکستانی اخبار تھا اور جسے میاں افتخار الدین اور فیض احمد فیض نے بائیں بازو کی پروگریسو پیپرز لمیٹڈ کے ذریعے لاہور میں قائم کیا تھا، کو زبردستی داؤد کے قبضے میں دے دیا گیا۔ اسی طرح داؤد کی خواہشات کے برعکس اسے بہت سارے اثاثے خریدنے کو کہا گیا، ورنہ بائیں بازو کے اخبارات کے ساتھ داؤد کا کسی قسم کا کاروبار نہیں تھا۔ داؤد بس اس طرح کے اخبارات کو اپنے بازوؤں کے نیچے لانا چاہتا تھا۔ احمد داؤد نے روزنامہ امروز کے کراچی ایڈیشن کی گرتی ہوئی سرکولیشن کو دیکھتے ہوئے صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ
میں ایک معمولی پڑھا لکھا آدمی ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ آپ پیپر میں کیا لکھتے ہیں۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ ہمیں ہر ماہ 10,000 روپے کا نقصان ہو رہا ہے، لہٰذا مارکیٹ میں اپنی قیمت کے بارے میں سوچیں۔ اسی طرح پروگریسو پیپرز لمیٹڈ کو پھر ایک اور سرمایہ دار خاندان کے ہاتھوں بیچا گیا، جس سے داؤد کو اور منافع حاصل ہوا۔ 1969 میں جب ایوب خان نے اقتدار چھوڑا تو داؤد کے پاس کل 7 فرموں کا اسٹاک کنٹرول تھا، جن کا کل ادا شدہ سرمایہ 460 ملین روپے تھا۔ ان فرموں میں داؤد کاٹن ملز، بورے والا ٹیکسٹائل ملز، کرنافلی پیپر ملز، سینٹرل انشورنس کمپنی، لارنس پول وولن اینڈ کاٹن ملز، کرنافلی ریمن اینڈ کیمیکل اور داؤد پیٹرولیم شامل تھیں۔ سامعین، داؤد بھی نام نہاد سبز انقلاب کے ثمرات حاصل کرنے میں پیچھے نہیں رہا۔ سامراجی سرمایہ کے ساتھ مل کر اس نے بہت بڑی داؤد ہرکولیز فرٹیلائزر کمپنی قائم کی۔ اس کے اثاثوں یا ادا شدہ سرمایہ کے اعداد و شمار اس وقت دستیاب نہیں ہیں، لیکن اس غیر منافع بخش سالوں میں اس کے 10 روپے کے شیئرز کے لیے 13.60 روپے کی مارکیٹ ویلیو اس کی کامیابی کا اشارہ تھی۔ 1971 کی خانہ جنگی اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی نے داؤد کو بری طرح متاثر کیا، جس میں 2 سب سے بڑے نقصانات کرنافلی پیپر ملز اور کرنافلی ریمن اینڈ کیمیکل، جو مشرقی پاکستان میں واقع تھے، کہ بنگلہ دیش حکومت نے ضبط کر لیا۔ چٹاگانگ اور داؤد پیٹرولیم کا ٹرمینل بھی قبضے میں لے لیے گئے۔ تاہم داؤد اپنے ہمدرد فوجی افسروں کے مشوروں اور مدد سے اپنے بنگالی پلانٹ سے کچھ مشینری کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ بھارت کے ساتھ جنگ اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی نے مغربی پاکستان میں بھی داؤد کو بہت نقصان پہنچایا۔ جنگی نقصانات کی انشورنس متعارف نہ کروانے سے پہلے صرف کراچی سے اس کے تیل کے ٹینکوں پر بلکہ شیخو پورہ میں بھی اس کی کھاد کی فیکٹری کو بھارتی طیاروں نے بمباری کا نشانہ بنایا، بلکہ اس کی ٹیکسٹائل کی منافع بخش مشرقی بنگالی مارکیٹ بھی کھو گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو کی سرمایہ داری کے خلاف 9 روزہ عجوبہ کے ایک حصے کے طور پر احمد داؤد کو 1 جنوری 1972 کو گھر میں نظر بند کر دیا گیا اور کہا گیا کہ وہ اپنی غیر ملکی ہولڈنگز واپس لے آئے، اور پھر 24 جنوری کو صرف 23 دن بعد ہی اسے بنا کسی شرط اور 1 پیسہ بھی واپس کیے بغیر رہا کر دیا گیا۔ داؤد نے ہمیشہ سے اپنے ملازمین کو آئینے ہاتھوں لیا۔ اس کی ان چالوں کو سمجھتے ہوئے 1953 تک مزدوروں نے خود کو منظم کر لیا تھا۔ اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے داؤد پر دباؤ ڈالنے کے لیے انہوں نے 2 ماہ کی طویل ہڑتال بھی کی، تاہم ریاستی چالیں اور طاقت اس ہڑتال کو بالآخر توڑنے میں کامیاب ہو گئیں۔ ایوب خان کی مارشل لا حکومت کے ٹریڈ یونین مخالف قوانین کی مدد سے داؤد ورکرز کو نشانہ بنانے کے لیے منصوبہ بندی کی گئی اور مزدوروں کی اجرتوں میں سے کٹوتی اور مزدوروں کی یونین کو توڑنے کے لیے ایک پاکٹ یونین قائم کی گئی۔ اس پاکٹ یونین نے 1963 میں اس وقت تک داؤد کے لیے امن برقرار رکھا جب تک کراچی ملز کے مزدوروں نے اپنی جدوجہد کا نئے سرے سے آغاز نہیں کیا۔ ملز کے مزدوروں نے اپنی نمائندہ یونین کو منظم کیا اور پھر سے ہڑتال کی۔ اس ہڑتال کو بھی دبا دیا گیا اور بڑی تعداد میں مزدوروں کو کام سے نکال دیا گیا۔ 1968 میں جب ایوب حکومت کے خلاف ملک گیر تحریک شروع ہوئی تو داؤد کاٹن ملز کے مزدوروں نے دوسرے مزدوروں کے ساتھ ان کی جدوجہد میں شمولیت اختیار کی اور اپنے مطالبات کی تجدید کی۔ کامیاب ہڑتال کے نتیجے میں انتظامیہ نے عید کے لیے مزدوروں کو 30 روپے ایڈوانس دیے اور باقی 2 مطالبات پر عید کے بعد مذاکرات کرنے کا وعدہ کیا، لیکن عید کے بعد انتظامیہ نے بات چیت سے انکار کرتے ہوئے دسمبر 1969 کی اجرت سے ایڈوانس رقم ایک ساتھ کاٹ لی۔ کارکنوں نے کام میں رکاوٹ کے بغیر احتجاجی مظاہرہ کیا، لیکن انتظامیہ نے مزدوروں پر گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کا الزام لگاتے ہوئے غیر قانونی لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا۔ بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر یحییٰ حکومت کے مقامی فوجی منتظم نے مداخلت کی اور داؤد سے کہا کہ وہ کٹوتی کی رقم واپس کر دیں جب تک مزدوروں کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہو جاتا۔ 1968 اور 1969 کی سیاسی جدوجہد نے محنت کشوں کو اپنے اتحاد میں ایک نیا اعتماد دیا۔ ایوب دور میں اور اس سے پہلے جو پاکٹ یونینز قائم کی گئی تھیں ان کو بھاگنے پر مجبور کیا اور نمائندہ یونینز کو محنت کشوں کے بارگیننگ ایجنٹ کے طور پر قبول کر لیا گیا۔ اس رجحان سے آگاہ ہونے اور مزدوروں کی طرف سے ٹریڈ یونینز کے رجسٹرار کو داؤد کاٹن ملز میں ریفرنڈم کرانے کے نوٹس کے بارے میں داؤد نے ایک نیا کھیل کھیلنے کی کوشش کی۔ اس نے ایک متبادل پاکٹ یونین کو منظم کرنے کے لیے جماعت اسلامی کی خدمات حاصل کی۔ 12 فروری 1970 کی صبح ریفرنڈم کے دن
اصل پاکٹ یونین اپنے انتخاب میں آسانی کے لیے جماعت اسلامی کی یونین کے حق میں دستبردار ہو گئی، لیکن ملز کے محنت کش داؤد اور اس کے کارندوں کی ان چالوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنے جائز اتحاد کے حق میں 92% ووٹ ڈالے اور داؤد کے ایجنٹوں کو عبرتناک شکست دی۔ یونین نے اپنے مطالبات پر بات چیت کے لیے انتظامیہ کو انڈسٹری ریلیشنز آرڈیننس کے سیکشن 46 کے تحت نوٹس دیا۔ انتظامیہ کی جانب سے مذاکرات میں ناکامی پر یونین نے 21 دن کی قانونی ہڑتال کا نوٹس جاری کیا اور اس دوران تنازع کو بات چیت سے حل کرنے کی کوشش کی، لیکن داؤد تنازعات کے حل کا صرف ایک طریقہ جانتا تھا: مزدوروں کو ڈرانا اور دہشت گردی۔ اس نے صوبائی منافرت پھیلانے کے لیے اپنے گنڈوں کے ذریعے مزدوروں کے اتحاد کو توڑنے کے لیے 55 لاکھ روپے خرچ کیے، لیکن اس کے باوجود وہ مزدوروں کو ان کے مقصد سے نہیں روک سکا اور بالآخر ہڑتال کی ڈیڈ لائن جو کہ 24 مارچ تھی گزر گئی۔ جب فیکٹری سے مزدوروں کی آخری کھیپ نکل رہی تھی تو پولیس نے انہیں گرفتار کر کے فیکٹری کے احاطے میں ہی نظر بند کر دیا۔ اس کے بعد مل کے مزدوروں اور علاقے کے مکینوں کے خلاف دہشت کا رات شروع کر دیا گیا۔ مل کو ہی پولیس کیمپ اور جیل کے طور پر استعمال کیا گیا۔ 2000 مزدوروں کو گرفتار کیا گیا اور کئی کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ مزدور تنظیموں کے دفاتر پر چھاپے مارے گئے اور کئی ہزار روپے اور بہت سا قیمتی سامان پولیس نے لوٹ لیا۔ 13 اپریل کو پولیس نے مل کا محاصرہ کیا اور اس کی ایک دیوار توڑ دی اور علاقے میں مزدوروں کے خلاف حملہ شروع کر دیا۔ 3 مزدوروں کو گولی مار دی گئی، درجنوں زخمی اور 300 سے زائد مزدوروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ لانڈھی کورنگی کا علاقہ مہینوں تک پولیس اسٹیٹ کی طرح نظر آتا رہا۔ اس سال کا حملہ جسے اس وقت پاکستان فورم میں بیان کیا گیا تھا، لانڈھی کورنگی کے علاقے کے 80,000 مزدوروں کی کامیاب ہڑتالوں کی جدوجہد اور قربانیوں کو آج بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ سامعین، اس کے بعد داؤد خاندان نے خوب پیسہ کمایا اور اس جیسے بہت سے آمروں اور سرمایہ داروں نے تب سے آج تک پاکستان کی ریاستی افواج اور حکومتی پالیسیوں کے ساتھ اتحاد کر کے ایسی صورتحال پیدا کر دی جہاں آج غریب مزدور اور بے روزگار ملک چھوڑنے پہ مجبور ہیں۔ لالچ اور ہرس کی یہ اتنی طویل تاریخ ہے کہ نہ صرف ملکی حکمرانوں نے بلکہ برطانوی اور امریکی سامراج کے گماشتوں نے بھی پاکستان میں سستی مزدوری اور جابرانہ پالیسی سے فائدہ اٹھایا۔ سامعین، 1972 میں داؤد ملز کے محنت کشوں کے جائز مطالبات پر سرمایہ دارانہ ریاستی حملہ اور ان کی اس وقت کی گئی جدوجہد کی یاد آج پھر سے تازہ ہو گئی کہ جب ایک ظالم و جابر فیکٹری مالک داؤد کا پوتا شہزادہ داؤد اور اس کا بیٹا سلیمان داؤد ایک ڈوبے ہوئے جہاز کی باقیات کو محض شوق کی خاطر دیکھنے کے لیے سمندر کے اندر جاتے ہیں اور ان کی آبدوز حادثے کا شکار ہو جاتی ہے۔ عالمی سطح پر اس واقعے کی کوریج اور اس پر ہونے والے تبصرے ایک طرف تو 1970 میں اسی خاندان کے جبر کا شکار ہونے والے محنت کشوں کی جدوجہد اور قربانیوں کی یاد کو تازہ کرتے ہیں، تو دوسری طرف ساری توجہ بحیرہ روم میں ہونے والے سانحے کی طرف دلاتے ہیں کہ جس میں ایک کشتی کے ڈوبنے سے 300 سے زائد پاکستانی تارکین وطن جان سے گئے۔ قریب ہونے والے یہ 2 واقعات کی رپورٹنگ اور مرنے والوں کی باقیات ڈھونڈنے میں ریاستی حکمت عملی کو دیکھتے ہوئے واضح فرق نظر آتا ہے۔ اس حوالے سے کچھ اہم سوالات جنم لیتے ہیں کہ وہ کشتی جو سینکڑوں لوگوں کو لے کر جا رہی تھی، جس میں مجبور، بے روزگار اور غربت سے تنگ افراد سوار تھے، اس خوفناک سانحے کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا، اور ایک بحر اوقیانوس کی وہ چھوٹی سی آبدوز کہ جس میں محض 5 افراد سوار تھے اور جنہوں نے ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے محض مہم جوئی میں حصہ لینے کے لیے انفرادی طور پر 2.5 لاکھ پاؤنڈ ادا کیے تھے۔ وہاں سینکڑوں پاکستانی مرد، عورت اور بچے تھے جن کے بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا کیونکہ وہ کشتی کے اندر زبردستی چھپائے گئے تھے۔ جبکہ آبدوز پھنس گئی تو کئی دنوں تک تلاش کی ایک بڑی کوشش کی گئی جس پر بھاری رقم خرچ کی گئی اور پھر ان کی باقیات کو تلاش کرنے کے لیے سمندر کی تہہ میں پھر سے سینکڑوں ڈالر خرچ کیے گئے۔ مطلب کہ ظالم، جابر، سرمایہ دار، امیر اور ان کی باقیات کو تلاش کرتے وقت پیسہ یا وسائل کوئی چیز نہیں ہے۔ بہت امیر اور بہت غریب مظلوم میں کتنا فرق ہے، آخر ایسا کیوں؟ داؤد کی پاکستان میں ٹیکسٹائل کی مدن پیداوار اور مزدوروں پر جبر کی ایک طویل تاریخ ہے۔ اس نے اور ریاستی افواج نے مزدوروں پر تشدد کے پہاڑ توڑے، سزائیں دیں، گولیاں ماری، مظالم ڈھائے جو کہ آج تک جاری ہیں۔ آبدوز کے ڈوبنے پر اتنا واویلا اور ان غریبوں کے مرنے پر کوئی بیان، نہ کوئی لائے عمل۔ سامعین،
اس سے ایک چیز مزید واضح ہو جاتی ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام طبقات پر مبنی نظام ہے، جہاں صرف سرمایہ داروں کی تکالیف کا خیال رکھا جاتا ہے اور دوسری طرف محنت کش طبقہ جو پیداوار کرنے کے باوجود مصیبتوں اور پریشانیوں کا شکار ہے۔ ایسے میں یہ ضروری اور اخلاقی فرض بنتا ہے کہ سرمایہ داروں کے مرنے پر رونے کے بجائے ان کے جرائم کو سامنے رکھتے ہوئے ڈوب جانے والے محنت کشوں کے لیے احتجاج کر کے ان کے لواحقین کے لیے معاوضوں کی مانگ کی جائے، اور یہ کمپین اس وقت تک رکنی نہیں چاہیے جب تک معاوضے ادا نہیں ہو جاتے، اور ساتھ ساتھ محنت کش عوام کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ان کی مکمل خیر خواہی اسی میں ہے کہ وہ پیداواری قوتوں کو اپنے کنٹرول میں لینے کی بات کریں۔ اب اگر کرۂ ارض کو کوئی طاقت بچا سکتی ہے تو وہ محنت کش ہی ہیں، بس ان کا منظم ہو کر ورکرز کنٹرول کی بات کرنا ہی کامیابی ہے۔ یہی راستہ ایک نئے سماج کی طرف جاتا ہے جو سوشلزم کہلائے گا، جہاں محنت کش خود منصوبہ بندی کریں گے اور جہاں کوئی بلا وجہ اپنی زندگیوں کو ہجرت کی مشکلات میں نہیں ڈالے گا۔ تو آؤ اپنی خاطر، اپنے بچوں کی خاطر، اپنے وقار و عزت کی خاطر ایک نئے سماج کی بنیاد رکھیں۔